الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ اس کے پہلے ہماری بات جمعے کے تعلق سے چل رہی تھی اور جمعے کے خطبے کے بارے میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ جمعے کے خطبے کے دوران جو اذکار ہیں، جیسے کوئی شخص چھینکے تو چھینک کا جواب دینا، چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہنا، اور اگر کوئی آدمی الحمدللہ اس کا سنا ہے تو اس کے چھینک کا جواب دینا، یا کسی نے جواب دے کر کے یرحمک اللہ کہا تو اس کے جواب میں پھر یہدیکم اللہ کہنا۔ اسی طرح سے اگر امام خطیب جمعے کے دوران خطبے کے دوران صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے تو جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جمعے کی نماز کے لیے خطبے کے لیے خطبہ سن رہے ہیں تو وہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے ہیں یا نہیں، یا اس نے کوئی دعا کیا تو دعا پر آمین کہنے کا۔ یہ سارے مسائل پچھلے ہفتے آپ کے سامنے آئے تھے۔ آج جو مسائل آپ کے سامنے آئیں گے، سب سے پہلے وہ یہ کہ جمعے کی نماز کے لیے جمعے پہلے پہنچنا، اس کا بیان پہلے یہیں سے بات شروع کی جائے گی۔ اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ مستحب طور پر یہ بات ذکر کر دی گئی تھی کہ مستحب یہی ہے کہ جتنی جلدی جمعے کے لیے پہنچے اتنا بہتر ہے، اور احادیث میں یہ بات آئی ہوئی ہے کہ جو آدمی پہلے پہنچتا ہے فی الساعۃ الاولی تو اس کے بارے میں کانما قرب کانما قرب بدنتن، کہ جو پہلی ساعت میں پہنچتا ہے، پہلی گھڑی میں پہنچتا ہے تو گویا کہ اس نے اونٹ کی قربانی دی۔ اصل اونٹ سے شروع ہوتا ہے تو فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدْنَةً وَمَنْ وَصَلَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، جو دوسری گھڑی میں پہنچتا ہے تو گویا کہ اس نے گائے کی قربانی دی۔ اسی طریقے سے تیسرے میں قبش کا بیان ہے، یعنی سمجھ لے کہ بکرے کی قربانی دی، اور چوتھے میں مرغی کا، اور پانچویں میں انڈے کے تعلق سے بیان ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ پھر امام جب ممبر پر بیٹھ جاتا ہے تو جو بھی وہ فرشتے وہاں پر لوگوں کو نوٹ کرتے رہتے ہیں وہ رجسٹر لپیٹ کر وہ بھی خطبہ سننے کے لیے آ جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی حدیث موجود ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ جمعے کے دن جلدی آنا چاہیے، جتنا ہو سکے اتنا جلدی پہنچنا چاہیے، جتنی جلدی پہنچیں گے ثواب اتنا ہی زیادہ ہے۔ تو جمعے میں جلدی پہنچنے کا ثواب ہے، تو زیادہ کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جتنی جلدی پہنچ سکتے ہیں اتنی جلدی پہنچنا چاہیے، اور بہرحال اس کے لیے تو پابندی کرنی ہی چاہیے کہ امام کے ممبر پر پہنچنے سے پہلے پہنچ ہی جائیں، کسی بھی طرح سے امام کے ممبر پر بیٹھنے سے پہلے پہنچ جائیں، اذان شروع ہونے سے پہلے پہنچ جائیں، اس کی پابندی تو کرنی چاہیے، تو ضروری چیز ہے، اس میں کوئی سستی نہیں ہونی چاہیے۔ آج کل جو حالات ہیں اس کے لحاظ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ، اور یہ صرف بنگلور کی بات نہیں ہے بلکہ ہندوستان میں عمومی طور پر یہ بات دیکھی گئی ہے کہ لوگ جمعے کی نماز کے لیے جب آتے ہیں تو جمعے کے خطبے کا خیال کر کے نہیں آتے ہیں بلکہ جمعے کی نماز کا وقت جو ہے دیکھ کر کے آتے ہیں، اور اسی وجہ سے کافی تاخیر سے لوگ پہنچتے ہیں۔ اور یہ بھی ایک اہم وجہ ہے کہ لوگ جمعے کا خطبہ کافی لمبا دیتے ہیں۔ جمعے کے خطبے کے لمبے ہونے کی یہ بھی ایک وجہ ہے کہ لوگ دیر سے پہنچتے ہیں۔ لوگوں کا اپنا معمول یہ ہے کہ نماز کے ٹائم کا لحاظ کر کے وہ پہنچتے ہیں۔ اگر کبھی خطیب نے خطبہ پہلے ختم کر دیا تو بہت سے لوگوں کی نماز چھوٹ جائے گی جمعے کی۔ اسی وجہ سے ذمہ داروں کی طرف سے کافی تاکید رہتی ہے کہ وقت سے پہلے جمعے کا خطبہ ختم نہ کیا جائے۔ یہ ساری باتیں ہیں، ساری چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں، اسی لیے بہتر یہی ہوتا ہے کہ جتنی جلدی پہنچ سکیں، اور ہمیشہ پہنچنے میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جمعے کی نماز کے لیے جانا ہے تو خطبے کے وقت میں جانا ہے، خطبہ شروع ہونے سے پہلے جانا ہے، اور پہلے پہنچ کر کے وہاں پر امام سے جتنا قریب رہیں گے اتنا ہی اچھا ہے۔ یہ بھی آتا ہے روایتوں میں کہ وَالدُّنُو مِنَ الْإِمَامِ، امام سے جتنا قریب رہیں اتنا اچھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ تم لوگ حاضر رہا کرو اور قریب رہا کرو، جتنا قریب رہو گے، آگے کی صفوں میں رہو گے اتنا ہی اچھا ہے۔ یہاں تک کہ کوئی آدمی اگر پیچھے ہوتا گیا تو پھر اللہ تعالیٰ اسے پیچھے ہی کر دیتا ہے، اس لیے آگے بڑھا کرو، آگے رہو، امام سے جتنے قریب ہو سکتے ہو اتنے قریب رہا کرو۔ جمعے کے دن مستحب چیزوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس دن خوشبو لگائی جائے،
التطیب جسے عربی میں کہتے ہیں، والتجمل یعنی خوبصورت سے خوبصورت، اچھے سے اچھا لباس پہنا جائے اور اس کا صفائی کا خیال رکھا جائے۔ صفائی کے تعلق سے جہاں تک غسل کی بات ہے تو اس کا بیان غسل کے بیان میں پہلے آ چکا ہے آپ کے سامنے، اس لیے غسل کا بیان تو یہاں نہیں آئے گا، لیکن غسل کے بیان کے علاوہ جمعے کے دن خوشبو کا استعمال خاص طریقے سے کریں۔ جب لوگ پوری مجلس میں ہوتے ہیں، ایک اجتماع میں ہوتے ہیں، زیادہ لوگ ہوتے ہیں تو اس وقت اس کا زیادہ خیال کرنا چاہیے، اور جمعہ کا دن بھی اس میں سے ایک ہے جس دن زیادہ لوگ ایک جگہ اکٹھا ہو جاتے ہیں اور بیٹھتے ہیں ساتھ میں۔ اگر کسی کے بھی بدن سے کسی طرح کی بو آئے گی تو دوسرے لوگ جو ساتھ میں بیٹھے ہیں ان کو بھی پریشانی ہے، اور ان سے بڑھ کر کے فرشتوں کو پریشانی۔ فرشتے جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بے شک فرشتوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے جس سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے چونکہ فرشتے مسجد میں رہتے ہی ہیں اور ان کی حاضری رہتی ہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچی پیاز اور کچا لہسن کھا کر کے آنے سے منع فرمایا کہ فرشتوں کو یہ بو بھی، یعنی جو کچی پیاز کی بو ہے، حالانکہ ہم لوگ اسے بدبو میں شمار نہیں کرتے ہیں، بس ایک بو اس کے اندر ہوتی ہے لیکن بدبو نہیں کہا جاتا اسے، خوشبو نہیں تو کم سے کم بدبو بھی ہم اسے نہیں کہہ سکتے، پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ فرشتوں کو یہ بھی پسند نہیں ہے، اس لیے اگر کچی پیاز کسی نے کھا لیا ہے، لہسن کھا لیا ہے، تو جب تک وہ بو ختم نہیں ہوتی ہے منہ سے تب تک وہ مسجد کے قریب نہ آئے۔ یہ فرشتوں کی وجہ سے آپ نے بات کہی۔ یہ معاملہ جب اس طرح کا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ اتنی صفائی اور خوشبو کا اتنا استعمال ہونا چاہیے کہ جائیں مسجد میں تو کبھی سامنے ساتھ میں بیٹھنے والوں کو ہماری وجہ سے کوئی پریشانی نہ ہو، اور ساتھ میں بیٹھنے والوں سے زیادہ فرشتوں کو ہماری وجہ سے پریشانی نہ ہو، اس کا خاص طریقے سے خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بھی تھا کہ لوگ کھیتوں پہ کام کرتے تھے تو صبح میں چلے گئے کھیتوں پر کام کرنے کے لیے، اگر وہ پہلے نہا بھی لیے ہیں فرض کر لیجئے تو دھوپ میں رہیں گے، کام کریں گے تو اس کے بعد مٹی وغیرہ بھی لگ جاتی تھی اور پسینے کی بو بھی ہو جاتی تھی، لوگ آتے تھے مسجد میں تو پریشانی بھی ہوتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم جمعے کے لیے آؤ تو اس سے پہلے کاش تم لوگ غسل کر لیتے، نہا لیتے، صفائی کر لیتے تو یہ زیادہ بہتر ہوتا۔ انداز بیان کرنے کا اس میں یہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواہش ظاہر کی ان سے۔ یہ بھی بات اپنی جگہ پر ثابت ہے کہ اگر کوئی شخص اس طرح سے مسجد میں آتا ہے جس سے لوگوں کو، آپ جنوبی آدمی کے بارے میں یہ بات ہے کہ جنوبی آدمی کو مسجد میں آنے سے منع فرمایا گیا، بس یہ کہ راستہ گزرتے ہوئے راستہ گزر جائے تو بات دوسری ہے، ورنہ مسجد میں آنے سے اس کو منع کیا گیا، جب تک وہ نہا نہ لے تب تک مسجد میں نہ آئے۔ جنوبی آدمی جس کے اوپر غسل کرنا واجب ہے، جنوبی آدمی کے جسم سے بھی ایک طرح کی بو آتی ہے اور پہچان میں آ جاتا ہے اس کی وجہ سے معاملہ، اس لیے جنوبی آدمی کو بھی چونکہ وہ بو فرشتوں کو پسند نہیں ہے، اس لیے جنوبی آدمی کو مسجد میں آنے سے روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے۔ مسجد میں آ کر کے وہ ٹھہر نہیں سکتا، بعض بہت ہی مجبوری یا ضروری حالات میں بعض فقہا کی طرف سے یہ اجازت ہے کہ وہ وضو کر کے آ کر کے، بہت ضروری بیٹھنا ہے اور ابھی فوری طور پر غسل کرنا ممکن نہیں ہے تو وضو کر کے آ کر کے جو ہے وہ بیٹھے، اس طرح کی۔ لیکن جنوبی آدمی کے لیے مسجد میں ٹھہرنے سے منع کیا گیا ہے، مسجد میں آنے سے اس کو روکا گیا ہے۔ یہ ساری چیزیں اسی کا ایک حصہ ہے کہ بدن میں کسی طرح کی بو ہے تو آدمی مسجد میں نہ آئے، اور مسجد میں جب اجتماع ہے خاص طریقے سے، یعنی لوگ وہاں پہ اکٹھا ہیں تو اس موقع پر اس کے ساتھ اس کا بھی خیال ہونا چاہیے کہ بدبو بھی نہیں آنی چاہیے، اور یہ خیال رہے کہ خوشبو لگا کر کے آئے، مسجد میں خوشبو ہونی چاہیے، خوشبو لگا کر کے آئے، ہر آدمی اس کو استعمال کر کے آئے گا، جس حد تک بھی بہتر سے بہتر انداز میں خوشبو جو استعمال کر کے آئے گا تو مسجد میں ایک خوشبو رہے گی، بدبو کا معاملہ نہیں رہ جائے گا، اس طرح کی کوئی پریشانی نہیں رہے گی۔ بعض لوگوں کو جسمانی لحاظ سے یہ پریشانی ہوتی ہے، ایسا ہم اس کا بھی انکار نہیں کرتے، اور یہ چیزیں اگر فطری لحاظ سے ہو جاتی ہیں تو آدمی کو وہاں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے لیے میں آپ کو یہ پیش کر رہا ہوں کہ بعض لوگوں کے ساتھ فطری طور پر یہ بات رہتی ہے، ان کا اپنا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا ہے، وہ غسل کر کے بھی آئے ہوئے ہیں، تب بھی جب پسینہ ہوتا ہے تو ان کے پسینے میں بو ہوتی ہے۔ اگر بہت گرمی کا موسم ہے، ایسے گرم علاقے جہاں پر اگر بغیر پنکھے وغیرہ کے بیٹھ گئے ہوں تو کافی پسینے وغیرہ کا معاملہ ہو سکتا ہے، اور وہاں اگر اس طرح کا معاملہ ہے کہ پسینہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے ان کے بدن سے بو بھی آ رہی ہے
تو ایسی موقع پر لوگوں کو برداشت کرنا چاہیے۔ بہرحال ان کو بھی آنا ہے اور یہ ان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ جہاں تک غسل کرنے کی بات تھی، وہ غسل کر کے آئے ہیں، اس کا اہتمام کیے ہیں، اور آنے کے بعد بھی پسینہ ہونے کی وجہ سے پسینے میں ایک بو ہوتی ہے، اور بعض لوگوں کے پسینے میں زیادہ بو ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ، اسی لیے میں بار بار یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہر ایک کے ساتھ تو معاملہ نہیں ہوتا ہے، لیکن بعض لوگوں کے پسینے میں بو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے۔ تو ایسے موقع پر آدمی کو برداشت کرنا چاہیے۔ بغل میں اگر اس طرح کے کوئی آدمی ہو تو ناگواری کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ اس آدمی کا اپنا معاملہ ہے کہ وہ اپنے طور پر کوشش کرے کہ خوشبو وغیرہ استعمال کر کے رہے جس سے بدبو کا کوئی معاملہ نہ ہو، لیکن اگر کبھی دوسرے کے ساتھ یہ پریشانی ہو گئی کہ ایسے آدمی کے ساتھ بیٹھنا پڑ گیا تو ناگواری کا اظہار کرنے کے بجائے وہاں صبر سے کام لینا چاہیے، برداشت سے کام لینا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جمعے کے دن غسل کی بات فرمائی ہے، اس سے بعض فقہا نے یہ بات بھی لی ہے کہ جمعے کا وقت جب قریب ہوتا ہے تب غسل کر کے آئے، یعنی غسل کیا اور اس کے بعد مسجد کی طرف۔ بعض فقہا نے، حالانکہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے، جمعے کے دن کسی وقت بھی غسل کر لے، جمعے سے پہلے من فجر بعد ہی غسل کر لیا تب بھی وہ اس میں شامل ہے، یہ ہم نہیں مانتے کہ بالکل اسی ٹائم، لیکن بہتر اس کو قرار دیا ہے بعض فقہا نے کہ وہ جمعے کا دن غسل کیا، غسل کر کے مسجد کی طرف آنا شروع کیا، یعنی بیچ میں بہت زیادہ فاصلہ بھی نہیں ہو گیا ہے۔ خاص طریقے سے ایسے لوگوں کا معاملہ جن کو پسینہ ہوتا ہے اور پسینے میں بو ہوتی ہے، تو جتنا قریب جمعے کے وقت جب جا رہے ہیں، جتنا قریب غسل کریں گے اتنا ہی ان کے حق میں بہتر ہے، کیونکہ بدن کے ساتھ جو بدبو کا معاملہ بھی میں کہہ رہا تھا آپ کو، اتنا ہی یہ معاملہ کم ہوگا جتنا قریب ہوگا معاملہ غسل کرنے کا۔ تو خوشبو استعمال کرنے کی بات، اور عام طریقے سے فقہا کی رائے یہی ہے کہ خوشبو استعمال کرنا، اچھے سے اچھا کپڑا استعمال کرنا، یہ سب مستحبات میں شامل ہیں جمعے کے، یعنی وجوب میں نہیں بلکہ یہ مستحبات میں ہیں کہ جو بھی مقدر ہے، جو بھی میسر ہے خوشبو آدمی استعمال کرے، جو بھی اچھے سے اچھا کپڑا میسر ہے آدمی استعمال کرے، استعمال کر کے مسجد میں آئے۔ اس کے بارے میں بعض حدیثوں میں یہ بات آئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک مرتبہ مسجد کے باہر کپڑا بک رہا تھا اور اچھا کپڑا تھا، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خواہش ظاہر کی کہ کاش آپ جو ہے اسے خرید لیتے اور اس سے خوبصورتی اختیار کرتے جمعے کے دن اور عید کے دن۔ انہی احادیث کی وجہ سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ جہاں تک ہو سکے بہتر سے بہتر اچھے سے اچھا کپڑا پہن کر کے جمعے کے دن آدمی حاضر ہو، جیسے عید کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ اچھے سے اچھا کپڑا پہن کر کے عید میں حاضر ہو۔ تو خوبصورت سے خوبصورت اچھے سے اچھا کپڑا پہن کر کے اور خوشبو استعمال کر کے حاضر ہوں۔ اس کے واجب ہونے کی بات نہیں ہے، لیکن ایک اجتماعیت ہے، اور اجتماعیت میں جتنا اس طرح کی چیزوں کا خیال کیا جاتا ہے اتنا ہی اسے بہتر مانا جاتا ہے، اتنی ہی وہ چیز اچھی مانی جاتی ہے، اتنا ہی اسے بہتر تصور کیا جاتا ہے۔ خوشبو کے استعمال کے تعلق سے اسی طریقے سے خوبصورتی کے بارے میں جو باتیں میں نے آپ کے سامنے کہیں ابھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعض احادیث ہیں اس سلسلے میں، وہ میں بعض احادیث آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهن أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى۔ اس حدیث میں یہ بیان ہے جو صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آدمی جمعے کے دن غسل کرے، جمعے کے دن غسل کرے، اس کے بعد خوشبو جو کہ گھر میں اس کے خوشبو موجود ہے وہ خوشبو استعمال کرے، جس طرح کی بھی خوشبو اس کے مقدر میں ہے، اس کے لیے میسر ہے، یعنی اس کی طاقت میں ہے کہ اسے خرید کر کے وہ استعمال کر سکتا ہے، وہ خوشبو آدمی استعمال کرے، تیل استعمال کرے۔ تیل استعمال کرنے کے تعلق سے پچھلے زمانے میں یہ بات زیادہ رہی ہے کہ لوگ بال وغیرہ کے لیے تیل استعمال کرتے رہے ہیں، ہاتھ وغیرہ پر تیل استعمال کرتے رہے ہیں۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ بات آئی ہے، یہاں تک کہ ٹوپیوں پر تیل استعمال کرنے کی وجہ سے نشان وغیرہ کا معاملہ بھی رہتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی استعمال کرتے رہے ہیں۔
تو آپ نے کہا خوشبو استعمال کرنے کے لیے بھی، اور کہا اور تیل استعمال کیا، اپنا تیل استعمال کیا، اس کے بعد جو بھی گھر کی خوشبو ہے وہ گھر کی خوشبو، او یمس من طیب بیتہ، اپنے گھر کی خوشبو استعمال کرنے کے لیے جو بھی گھر میں خوشبو میسر ہے وہ استعمال کر لیا ہے، یا تیل استعمال کر لیا، تیل میں بھی تھوڑی خوشبو ہوتی ہے، تو خوشبو تیل استعمال کر لیا ہے، یا گھر میں جو عطر وغیرہ جو بھی خوشبو کی چیز موجود تھی جائز چیز اسے استعمال کر لیا، ثم یخرج، پھر وہ نکلتا ہے جمعے کے لیے، فلا یفرق بین اثنین، جب نکلتا ہے تو دو آدمیوں کے درمیان تفریق نہیں کرتا ہے، لا یفرق بین اثنین، دو میں تفریق نہیں کرتا ہے، دو آدمیوں میں تفریق نہیں کرتا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سلسلے میں لوگوں کی رائے یہ ہے، اہل علم کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب گیا جمعے کی نماز کے لیے تو دو آدمی جو ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں دونوں کو الگ کر کے بیچ میں خود داخل ہو گیا، ایسی کوئی حرکت نہیں کی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیچ میں جگہ، ایک آدمی یہاں بیٹھا ہوا ایک آدمی یہاں بیٹھا ہوا، بیچ میں ایک آدمی آ سکتا ہے تو وہاں جا کر کے وہ بیٹھ جائے، یہ نہیں ہے، بلکہ دو آدمیوں کے درمیان، جیسے ہوتا کبھی ایسا ہے کہ دو آدمی ساتھ میں آئے اور دونوں ساتھ میں بیٹھ گئے ہیں، ایک آدمی یہ ہے اور ایک آدمی یہ، دونوں ساتھی ہیں، ساتھ میں آ کر کے بیٹھ گئے ہیں، اب بیچ میں اتنی جگہ نہیں ہوتی ہے، لیکن بعض لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ جب آتے ہیں تو ان کو تھوڑا اشارہ کیا، تھوڑا ان کو اشارہ کیا، اور بیچ میں تھوڑا وہ ہٹے تھوڑا یہ ہٹے، تو ان کے لیے جگہ بن گئی تو وہاں وہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ اسی پر اس حدیث کو اکثر لوگوں نے محمول کیا ہے کہ یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر پہلے سے جگہ موجود ہے دو آدمیوں کے بیچ میں تو وہاں جا کر کے بیٹھنے یا وہاں جا کر کے نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن دو آدمی جو ساتھی ہیں ساتھ میں آئے ہیں ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور بیچ میں آ کر کے ایک آدمی دونوں میں تفریق اس طرح سے کرتا ہے کہ تھوڑا ان کو ہٹایا تھوڑا ان کو ہٹایا اور بیچ میں اپنے نماز جو ہے شروع کر کے پھر وہیں بیٹھ گئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا بھی نہیں کیا، بلکہ جہاں آ کر کے جہاں جگہ ملی وہاں بیٹھ گیا، ثم یصلی ما کتب لہ، پھر وہ نماز پڑھتا ہے، مسجد میں پہنچنے کے بعد نماز پڑھتا ہے جتنا بھی اس کے لیے لکھا گیا ہے، یعنی جو بھی مقدر ہے جتنا بھی اس سے ہو سکا اتنی نماز پڑھ لیا۔ یہ ایک مسئلہ اس حدیث میں چونکہ یہ لفظ آیا ہوا ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کے سامنے واضح کر دوں، بعض جو ہے طلبہ کی طرف سے یہ سوال بھی ایک بعض مرتبہ آیا ہے میرے سامنے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کسی بھی آدمی کو اس میں غلط فہمی ہو سکتی ہے۔ اصل بعض کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جمعے سے پہلے کوئی سنت نہیں ہے، جمعے سے پہلے کوئی سنت نہیں ہے، جو بھی جمعے سے پہلے کی سنت سمجھتے ہیں یہ سب کی سب بدعت ہے، غلط ہے، تو جمعے کے پہلے کوئی سنت نہیں ہے۔ بعض کتابوں میں جو یہ بات پڑھی بعض طلباء نے تو یہ سمجھتے ہیں کہ جمعے کے پہلے سرے سے نماز ہی نہیں ہے اور صرف 2 رکعت تحیۃ المسجد ہی پڑھنا ہے، اس کے علاوہ کوئی نماز جمعے سے پہلے پڑھنا ہی نہیں ہے، یہ سمجھتے ہیں۔ حالانکہ ایسی بات نہیں، یہی صحیح بخاری کی حدیث ہے جو بتاتی ہے کہ آدمی مسجد میں پہنچنے کے بعد جتنی نماز 2 رکعت ہی نہیں جتنی نماز پڑھ سکتا ہے امام کے ممبر پر بیٹھنے سے پہلے اتنی نماز پڑھ سکتا ہے۔ اس میں یہی بات کہی کہ ثم یصلی ما کتب لہ، پھر جتنا اس کے لیے لکھا گیا ہے اتنا وہ نماز پڑھتا ہے، یعنی اس میں 2 رکعت کی قید نہیں 4 رکعت کی قید نہیں، بغیر کسی قید کے 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت جتنا وہ پڑھ سکتا ہے وہاں پہ امام کے ممبر پر بیٹھنے سے پہلے پڑھے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ جن لوگوں نے یہ جائز ہے، جن لوگوں نے اپنی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ نماز جمعے سے پہلے سنت نہیں ہے، ان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے نہیں تھے، کیونکہ جب آتے تھے تو آپ ڈائریکٹ ممبر پر جاتے تھے۔ ان کا مطلب صرف کہنے کا یہ ہے، کسی کا بھی یہ مقصد نہیں ہے کہ جمعے سے پہلے سوائے تحیۃ المسجد کے، تحیۃ المسجد تو اس لیے کہ کسی بھی وقت پہنچتے ہیں تو پڑھنا ہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ نماز ہی نہیں ہے۔ جو یہ تصور رکھتے ہیں یہ غلط تصور رکھتے ہیں، غلط سمجھتے ہیں اس کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث، یہ آدمی پہلے پہنچے، پہلے پہنچنے کی تاکید بھی ہے، اور پہلے پہنچنے کے ساتھ یہ بھی ہے کہ جتنا اس کے لیے میسر ہے، جتنا وہ پڑھ سکتا ہے، جتنا لکھا گیا ہے اس کے لیے اتنا وہ نماز پڑھے۔ تو اس میں 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت، لیکن یہ اپنی جگہ پر ہے کہ جیسے جمعے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 رکعت 4 رکعت آگے چل کر کے اس کا بیان آئے گا، سنت کے تعلق سے بات آتی ہے کہ آپ پڑھتے تھے، اس طرح کی بات جمعے کی نماز سے پہلے نہیں آئی ہے۔
تو جو لوگ بھی لکھتے ہیں کہ جمعے کے پہلے سنت سمجھنا، جیسے بعض لوگ 4 رکعت پڑھنا، بعض لوگ 6 رکعت پڑھنا سمجھتے ہیں، تو یہ غلط تصور ہے، غلط بات ہے، یہ ایسا کچھ ثابت نہیں ہے، وہ بدعت ہے۔ بعض مسجدوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ باقاعدہ وقت دیا جاتا ہے اس کے لیے، لوگوں کو نماز پڑھنے کے لیے وقت دیتے ہیں، اس کے بعد پھر اذان ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد خطبہ ہوتا ہے عربی میں۔ تو یہ جو شکل ہے یہ غلط ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جب آدمی پہنچا ہے تبھی اس کو تحیۃ المسجد پڑھنی تھی۔ جمعے کے لیے باقاعدہ کسی سنت کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ 4 رکعت پہلے پڑھ لیں، 6 رکعت پہلے پڑھ لیں، ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس لیے آدمی جب پہنچتا ہے، جب تک امام خطبے کے لیے ممبر پر نہیں بیٹھتا ہے اور اس کے پاس موقع ہے تو وہ نماز پڑھ سکتا ہے، 2 رکعت بھی، 4 رکعت بھی، 6 رکعت بھی، 8 رکعت بھی، یہ جائز ہے۔ لیکن باقاعدہ سنت کے طور پر کہ اس کے لیے موقع دے کر کے سب لوگ ایک ساتھ پڑھیں، پہلے آ کر کے بیٹھ جائیں، اس کے بعد پھر سب لوگ پڑھیں اس کو، پھر اس کے بعد امام ممبر پر بیٹھے، تو اس کے بارے میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ یہ شکل ثابت نہیں ہے۔ تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جمعے کے دن آدمی غسل کرتا ہے، جتنی بھی طہارت حاصل کر سکتا ہے اتنی طہارت حاصل کرتا ہے، تیل استعمال کرتا ہے، خوشبو جو گھر میں موجود ہے وہ استعمال کرتا ہے، اس کے بعد نکلتا ہے جمعے کے لیے اور 2 آدمیوں میں تفریق نہیں کرتا ہے، پھر جتنا بھی اس کے لیے لکھا گیا ہے نماز ادا کرتا ہے۔ ثم ينصت اذا تکلم الامام، جب امام شروع کرتا ہے خطبہ تو خاموشی اختیار کرتا ہے اور خاموشی کے ساتھ امام کا خطبہ سنتا ہے، خاموشی اختیار کرتا ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا غفر له ما بینہ وبین الجمعۃ الاخری، کہ اس کا جو یہ جمعہ ہے اور اس کے بعد جو جمعہ آنے والا ہے، اس دونوں کے بیچ میں اس کے جو گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ اس کے لیے فضیلت کی بات ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو ہمیں اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آدمی غسل کرے، پاکی صفائی جتنی حاصل کر سکتا ہے، یہ جو ہے پاکی صفائی اس کے جسم کے تعلق سے بھی ہے، اس کے کپڑے کے تعلق سے بھی ہے، اور ساتھ میں تیل استعمال کرے، خوشبو استعمال کرے، اس کے بعد مسجد کی طرف جائے، مسجد میں پہنچے، پہلے پہنچے، جتنی نماز پڑھ سکتا ہے پڑھے، جہاں جگہ ملی وہاں بیٹھ جائے، اور اس کے بعد امام کا خطبہ خاموشی کے ساتھ سنتا رہا، تو اس کے لیے یہ فضیلت ہے کہ اس جمعے سے لے کر کے آئندہ جمعے تک کی جو بھی اس کے گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے گا۔ ایک دوسری حدیث میں یہ بیان ہے کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من اغتسل یوم الجمعۃ، جس نے جمعے کے دن غسل کیا، ومس من طیب ان کان عندہ، اور جو بھی خوشبو اس کے پاس ہے اس خوشبو کو اس نے استعمال کیا، وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابٍ، اور جو بھی اچھے سے اچھا کپڑا اس کے پاس ہے اسے پہنا، ثُمَّ خَرَجَ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ، پھر وہ نکلا پورے سکون کے ساتھ، ثُمَّ خَرَجَ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ، پھر وہ نکلا پورے سکون کے ساتھ نکلا، بہت بھاگ دوڑ، بہت زیادہ جو ہنگامہ آرائی کے ساتھ نہیں، بلکہ بڑے سکون کے ساتھ نکلا، حتی یأتی المسجد، یہاں تک کہ مسجد میں پہنچا، فیرکع ان بدا لہو، اگر اس کو جو ہے سمجھ میں آئے تو وہ رکوع کرے یعنی نماز پڑھے، ولم یؤذی احدا، کسی کو تکلیف نہیں دیا، پہنچنے کے بعد آگے بڑھنے کے لیے کسی کو تکلیف نہیں دیا، کسی جگہ بیٹھنے کے لیے کسی کو تکلیف نہیں دیا، ثم انصت اذا خرج امامہ، پھر وہ خاموشی اختیار کیا جب اس کا امام نکلا یعنی خطیب آیا ممبر پر، حتی یصلی، یہاں تک کہ اس نے نماز پڑھی، کانت کفارۃ لما بینہ وبین الجمعۃ الاخری، تو یہ جمعے کی نماز، اس طرح سے جمعے کی نماز ادا کرنا اس کے اس جمعے کے لیے اور دوسرے جمعے تک کے لیے گناہوں کے لیے کفارہ ہو جاتا ہے۔ یہ معاملہ ہے، یہ بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے۔ انہی ارشادات کی روشنی میں یہ بات آپ کے سامنے کہی گئی تھی کہ خوشبو استعمال کر جتنی میسر ہو اس کو، اور صفائی، پاکی صفائی کا پورا اور اچھے سے اچھا کپڑا پہن کر کے مسجد میں پہنچے جمعے کی نماز کے لیے، جتنی جلدی پہنچ سکتا ہے جلدی پہنچے، پہنچنے کے بعد جتنی نماز پڑھ سکتا ہے نماز پڑھے، اگر نماز صرف جو ہے تحیۃ المسجد پڑھ لے تو بھی اس کے لیے کافی ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کے لیے نماز پڑھنا کوئی ضروری ہے، لیکن نماز پڑھ سکتا ہے
اگر کوئی آدمی 4 رکعت 6 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہے، وقت ہے پڑھ سکتا ہے۔ بعض لوگ اسی وقت پر سورہ کہف پڑھتے ہیں۔ سورہ کہف پڑھنے کے بارے میں چونکہ احادیث میں بات آئی ہے جمعے کے دن، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس پہ اتنا خیال کرنا چاہیے۔ بعض مرتبہ مسجدوں میں میں نے یہ بات دیکھی ہے، یہ معاملہ دیکھا ہے کہ بعض لوگ بہت زور سے پڑھتے رہتے ہیں۔ ایک مرتبہ مجھے خطبے میں اس کے تعلق سے تنبیہ بھی کرنی پڑی ایک مسجد میں کہ کافی زور سے آواز آتی رہتی ہے کہ دوسرے لوگوں کی نماز متاثر ہو سکتی ہے اس سے۔ تو اگر دوسرے لوگ نماز پڑھتے ہیں اور لازمی طور پر جمعے کے دن لوگ آتے ہی رہتے ہیں، نماز پڑھتے ہی رہتے ہیں، تو قرآن کی تلاوت کرنے والوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس کی وجہ سے دوسروں کو کی نماز میں خلل ہوتا ہے، ان کو پریشانی ہوتی ہے۔ اگر کچھ اور آواز آتی ہے اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن قرآن کی جب آواز آتی ہے اور آدمی خود بھی قرآن پڑھ رہا ہے اپنی نماز کے اندر، تو اس میں ضرور خلل پیدا ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ تو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ بہت زور سے نہ پڑھیں، جتنی جلدی پہنچ کر کے وہاں پر پہلے سے نماز پڑھ کر کے جیسے ہی امام ممبر پر بیٹھا خاموشی اختیار کر لی۔ امام کے ممبر پر بیٹھنے کے بعد گفتگو کرنے کا جہاں تک معاملہ ہے، تو اس سلسلے میں یہ بات بھی ذہن میں رہے آپ کے کہ یہ جو منع کیا گیا ہے بات چیت کرنے سے، یہ صرف اسی وقت ہے جب امام خطبہ دے رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے خطبے سننے کے لیے یہ پوری پابندی خطبہ سننے کے لیے ہے، اور پوری جو بھی تاکید فرمائی گئی ہے کہ بالکل خاموشی اختیار کریں، یہ سب صرف خطبہ سننے ہی کے لیے ہے۔ تو خطبہ جب نہیں دے رہا ہے امام، خاموش ہے، جیسے جب امام ممبر پر گیا ہے بیٹھا ہے ابھی صرف، تو خاموش ہے، جب تک اذان نہیں ہو جائے گی تب تک خطبہ نہیں دے گا۔ اس دوران اگر کوئی بات کر لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ مسئلہ بھی آپ کے سامنے رہے کہ اگر ممبر پر بیٹھا ہے امام، خطیب بیٹھا ہے لیکن خطبہ نہیں دے رہا، وہ تو بیٹھا ہے ابھی، اور ابھی اذان ہو رہی ہے، اذان ہونے والی ہے، اذان ہوگی، اس کے بعد جب وہ جب خطبہ شروع کر لے گا تبھی یہ پابندی ہوتی ہے، کیونکہ اسی وقت یہ پابندی ہے کہ امام کا خطبہ سنے، پوری توجہ اس کی خطبے پہ رہنی چاہیے، اسی کے لیے یہ بات خاموش رہنے کی بات کہی گئی ہے۔ اس دوران اگر بات کر لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ ایسے ہی جب بیچ میں بیٹھتا ہے تب کسی نے کچھ بات کر لی، آپس میں کہہ لی، تو بھی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ امام اس وقت خطبہ نہیں دے رہا ہوتا ہے۔ اور اسی لیے یہ بات بھی آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے۔ میں شاید پہلے بھی کبھی کہا ہوں آپ کو، یہ مسئلہ بھی لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ جمعے کے دن جو گھڑی کے بارے میں بات کہی گئی ہے کہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بھی دعا آدمی قبول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے۔ جمعے کے دن جو گھڑی کے بارے میں بات کہی گئی ہے، تو جو صحیح احادیث میں بات آئی ہے اس میں سے ایک صحیح حدیث یہ ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جب امام ممبر پر بیٹھتا ہے اس کے نماز سے فارغ ہونے تک کا یہ وقت ہے۔ اب اس دوران جو اس کو دعا کرنے کا موقع ہے وہ صرف امام کے ممبر پر بیٹھنے کا ہی ہوتا ہے۔ بقیہ جب امام خطبہ دے رہا ہوتا ہے تو لازمی طور پر اس کو امام کا خطبہ سننا ہوتا ہے، اس میں دعا کرنے کا معاملہ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ جو بیچ میں وقت ملتا ہے، آدمی اس دوران اس کو وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے بجائے سے کسی سے بات میں لگائے، اس کو دعا وغیرہ میں لگانا چاہیے، دعا کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، کیونکہ صحیح احادیث کی روشنی میں یہ وقت اس میں شامل ہے جو جمعے کے دن اس گھڑی کے بارے میں بات کہی گئی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ یہ بات تھی جلدی پہنچنے کے تعلق سے بھی، خوشبو استعمال کرنے کے تعلق سے بھی، صفائی کا خیال کرنے کے تعلق سے بھی، اور اس کے تعلق سے بھی کہ اگر کوئی شخص امام جو خطبہ شروع کر دیا ہے تو خاموشی، لیکن اس سے پہلے جب امام ممبر پر بیٹھا ہے تو بات چیت اگر کر لیتے ہیں تو اس ممانعت میں نہیں آتا ہے، اس کے لیے وہ وعید نہیں ہے جو حدیثوں میں آئی ہوئی ہے۔ ابھی راستے میں آتے ہوئے یہ بات آئی تھی کہ اگر کسی شخص کو 1 رکعت ملتی ہے جمعے کے دن، اگر 2 رکعت ملتی ہے تو اس کے بارے میں کلام نہیں۔ کس کے بارے میں آئیے؟ 1 رکعت ملتی ہے تو وہ آدمی کیا کرے؟ 1 رکعت ملی، دیر سے پہنچے اور صرف 1 رکعت ملی ہوئی ہے، تو احادیث میں اس کی صراحت آئی ہوئی ہے کہ دوسری رکعت وہ شامل کر لے گا، یعنی جمعے کی نماز پڑھے گا اور دوسری رکعت ساتھ میں وہ ملا کر کے جمعے کی نماز پڑھے گا۔ 1 رکعت امام کے ساتھ پایا، اس کے بعد جب امام سلام پھیر دے گا تو دوسری رکعت پوری کرے گا اور یہ اس کی جمعے کی نماز ہے۔ اس سلسلے میں کئی حدیثیں آئی ہوئی ہیں
اور یہ حدیثیں صحیح ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ ایک حدیث ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من ادرک رکعۃ من صلاۃ الجمعۃ او غیرہا فقد ادرک الصلاۃ، کہ جس کو جمعہ یا جمعے کے علاوہ کوئی نماز ایک رکعت مل جائے تو اس نے نماز پا لیا، اس نے نماز پا لیا۔ اس کا مطلب لوگوں نے یہ بیان کیا ہے کہ اس کو جماعت کے ملنے کا ثواب مل جاتا ہے، ورنہ اگر وہ تشہد میں ہے تب بھی جا کر کے ملے گا، نماز تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے اس کو، نماز پڑھنے کے بارے میں تو ہے ہی، لیکن اگر اس کو ایک رکعت مل جاتی ہے امام کے ساتھ تو گویا کہ نماز کو جماعت سے پڑھنے کا جو حکم ہے وہ حکم وہ آدمی پا گیا ہے، اس کا اجر اسے ملے گا۔ ایک دوسری حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من ادرک من الجمعۃ رکعۃ، اس میں بھی جمعے کے لفظ کی وضاحت ہے اس لیے اس کو پیش کر رہے ہیں کہ من ادرک من الجمعۃ رکعۃ فلیصل الیہا اخری، کہ جس کو جمعے کے دن ایک رکعت مل جائے وہ اس کے ساتھ دوسری رکعت جوڑ لے، یعنی وہ 2 رکعت ہی نماز پڑھے گا، جمعے کی نماز پڑھے گا، ایک رکعت امام کے ساتھ مل گئی، اب دوسری رکعت اس میں جوڑ کر کے وہ جمعے کی نماز پڑھ لے گا۔ یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے اور ایک صحیح حدیث ہے۔ ارواء الغلیل میں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کی تخریج کی ہے اور نتیجہ ان کا بھی یہی رہا ہے کہ یہ حدیث اس قابل ہے کہ اس کو دلیل کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے۔ ایک تیسری حدیث اس سلسلے میں وہ بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من ادرک من الصلاۃ رکعۃ فقد ادرک، جس کو نماز کی ایک رکعت مل گئی اس کو نماز مل گئی۔ اس میں جمعے کا بیان نہیں ہے، لیکن چونکہ جمعے کی نماز بھی ایک نماز ہے تو اس کے عموم میں جمعے کی نماز بھی شامل ہو جاتی ہے۔ ایک چوتھی حدیث اس سلسلے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے مروی ہے اور یہ حدیث جو خاص طریقے سے پیش کی جاتی ہے تو اس کو شاذ قرار دیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ من ادرک من صلاۃ الجمعۃ رکعۃ فقد ادرک، یعنی اس میں جمعے کی قید کے ساتھ وہ حدیث آئی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی حدیث آئی ہے اور اس سے پہلے وہی حدیث آئی تھی، اس میں جمعے کی قید نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ من ادرک رکعۃ من الصلاۃ فقد ادرک، کہ جس کو نماز کی ایک رکعت مل گئی اس کو نماز مل گئی، اور اس میں جمعے کی قید کے ساتھ جسے کہا جاتا ہے کہ یہ شاذ ہے، شاذ کے حکم میں ہے۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے حدیث کے حکم کے لحاظ سے، فی الحال ہمارے اس درس میں بہرحال حدیث میں بہتر حکم کیا ہے کہ ہم اس کو صحیح مانیں یا شاذ مانیں۔ شاذ یہ حدیث کے ضعیف ہونے کی قسموں میں سے ایک قسم ہے، اس کو شاذ کہا جاتا ہے، تو اسے شاذ قرار دیا گیا ہے، بعض محدثین نے شاذ قرار دیا ہے، تو یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ تو یہ تو اپنی جگہ پر ثابت ہے کہ جس کو نماز کی ایک رکعت مل گئی اس کو نماز مل گئی، یہ ثابت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، اور اس سے پہلے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، جس میں جمعے کے لفظ کے ساتھ روایت میں بیان آیا ہوا ہے کہ جمعے کی دن بھی اگر کسی کو ایک رکعت مل جاتی ہے تو اس کی نماز شمار کی جائے گی اور وہ جمعے کی نماز ہی پڑھے گا۔ یہ تفصیل آپ کے سامنے پیش کرنے کے بعد جب ایک رکعت مل جاتی ہے نماز تو جمعے کی نماز ہو جاتی ہے، اس سے خود بخود یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اگر بولیے اگر کسی شخص کو جمعے کے دن ایک رکعت مل جاتی ہے تو جمعے کی نماز اسے مل گئی، جمعے کی نماز کا ہی حکم رہا۔ اگر کسی کو دونوں رکعت مل جاتی ہے تو خطبہ گویا کی شرط نہیں ہے۔ جمعے کی 2 رکعت، یعنی یہی مسئلہ بات سمجھ میں، اس سے بات یہ آ جاتی ہے کہ جمعے کی نماز کے لیے خطبہ یہ شرط نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہ سمجھے کہ خطبے کی اہمیت نہیں ہے، دونوں میں فرق ہے، ذہن میں رہے۔ جمعے کی نماز یعنی 2 رکعت پڑھنے کے لیے خطبہ شرط ہو ایسی کوئی بات نہیں ہے، 2 رکعت پڑھنے کے لیے خطبہ شرط نہیں ہے، لیکن خطبے کی اپنی جگہ پر اہمیت ہے۔ خطبے جب پہنچ کر کے خطبہ سننا اور اس کی جو پوری تاکید تھی، اس سے پہلے والے درس میں وہ باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں پورے طریقے سے، لیکن جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے خطبہ کوئی شرط نہیں ہے،
اسی حدیث سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ اگر کوئی آدمی آیا اور مسجد میں پہنچا، اسے صرف ایک رکعت ملی ہے تو دوسری رکعت ملا کر کے جمعے کی نماز ہی پڑھے گا۔ تو جس آدمی کو دونوں رکعت ملی ہے وہ بھی جمعے کی 2 رکعت ہی پڑھے گا، ظہر کی 4 رکعت نہیں پڑھے گا کہ مجھے تو خطبہ ملا نہیں، میں نے تو خطبہ سنا نہیں، اس لیے مجھے اب جمعے کی نماز نہیں، جو ظہر کی نماز پڑھنی پڑے گی۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے۔ جمعے کی نماز کے لیے خطبہ یہ شرط نہیں ہے، اور یہی صحیح قول ہے کہ جمعے کی نماز کے لیے خطبہ شرط نہیں ہے۔ اس کے بعد اب اسی سے جڑا ہوا ایک مسئلہ کہ اگر کسی آدمی کو 1 رکعت سے بھی کم ملے، 2 رکعت ملی، بات واضح ہو گئی، 1 رکعت ملی، وہ بھی بات واضح ہو گئی کہ جمعے کی نماز کے لیے گیا آدمی، اور یہ عام حالات میں تو نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی اتنی لیٹ سے پہنچے کہ جمعے کے دن بھی اس کو پورے جمعے کی 2 رکعت نہ مل پائے، یہ تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن میں ایک آپ کو مثال دے رہا ہوں۔ آدمی سفر میں تھا، پہنچا اسی وقت پہنچا ہے اور 1 رکعت ہو چکی ہے، یا پہنچا ہے اور امام دوسری رکعت کے تشہد میں پہنچ گیا ہے، بالکل آخر پہنچ گیا مسجد میں، اب تشہد میں آ کر کے شامل ہو گیا ہے، تو اس کی جمعے کی نماز ہوگی یا اسے ظہر کی نماز پڑھنی ہے؟ اب یہ مسئلہ اسی سے جڑا ہوا مسئلہ ہے۔ یہ بات تو آ گئی کہ جمعے کی 2 رکعت ملی، جمعے کی نماز ہے، خطبہ کوئی شرط نہیں ہے۔ یہ مسئلہ بھی آ گیا کہ اگر 1 رکعت مل جاتی ہے تو وہ دوسری رکعت پڑھے گا، جمعے کی نماز پڑھے گا، لیکن اگر 1 رکعت سے کم ملتی ہے، یعنی سجدے میں پہنچا یا تشہد میں بالکل پہنچا ہوا، اور میں نے آپ سے یہ بھی کہا کہ یہ عام حالات میں تو کسی آدمی سے نہیں ہونا چاہیے۔ ایک ہی شکل ہے کہ آدمی کبھی سفر میں تھا، کسی وجہ سے کہیں تھا، یا ٹریفک میں ایسا پھنس گیا کہ وہ وہاں پہنچ ہی نہیں پایا، اس کی وجہ سے اس کو یہ پریشانی ہو گئی۔ اگر کبھی کسی کے ساتھ اس طرح کی بات ہو جاتی ہے اور مسجد میں پہنچا، بالکل تشہد میں پہنچا ہے، تو کیا کرے گا؟ اس سلسلے میں لوگوں کی 2 رائے ہے۔ ہم تو کہتے ہیں اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہونی چاہیے، لیکن کیا ہے، اس میں لوگوں کی 2 رائے ہے۔ ایک رائے اس سلسلے میں یہ ہے کہ جتنا حصہ مل گیا ہے اتنا حصہ پڑھ کر کے امام کے ساتھ جمعے کی نماز ہی پڑھیں گے۔ جیسے 1 رکعت ملنے پر جمعے کی نماز پڑھے، ویسے ہی اگر 1 رکعت کا تھوڑا حصہ بھی ملتا ہے تب بھی جمعے کی نماز ہی پڑھیں گے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے قائل رہے ہیں کہ جو بھی حصہ مل جاتا ہے اسی پر نماز کو پوری کریں گے۔ امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ جو اہل ظاہر کے مشہور امام ہیں، وہ بھی اسی بات کے قائل ہیں کہ 2 رکعت ہی پڑھیں گے، یعنی کیا پڑھیں گے؟ جمعے کی نماز پڑھیں گے۔ اس سلسلے میں جو حدیث آتی ہے کہ جب تم جاؤ مسجد میں اور مسجد میں پہنچ کر کے امام کو تم جس حالت میں پاؤ اسی حالت میں امام کے ساتھ شریک ہو جاؤ، پھر اس میں یہ کہ سکون کے ساتھ آؤ، اسی حالت میں جو ہے شامل ہو جاؤ۔ فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، کہ جتنا حصہ تمہیں نماز کا مل جاتا ہے اتنا حصہ پڑھ لو، اور جتنا حصہ نماز کا چھوٹ جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، اتنا تم بعد میں پورا کر لو اس کو۔ یہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے بعض علماء اہل حدیث نے بھی ہندوستان میں، جیسے عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے جامع ترمذی کی شرح لکھی ہے، ان کا بھی یہ اس کی طرف ان کا بھی رجحان ہے کہ اگر 1 رکعت بھی مل جاتی، 1 رکعت سے کم بھی مل جائے تو جمعے کی نماز، چونکہ امام جمعے کی نماز پڑھ رہا تھا، ہم جمعے کی نماز میں جا کر کے اس سے ملے ہیں، تو جتنا حصہ امام کے ساتھ ملا اتنا ٹھیک ہے، جو نہیں ملا اسے ہم مکمل کر لیں گے، اس کو ہم پورا کر لیں گے۔ یہ بات یعنی دلیل کے طور پر میں نے کہا آپ کو، امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کے قائل رہے ہیں، اور بہت سے علماء اس کے قائل رہے ہیں کہ جتنی نماز مل جاتی ہے اتنی پڑھیں گے امام کے ساتھ، اور بقیہ جمعے کی نماز ہی پوری کریں گے، کیونکہ امام جمعے کی نماز میں تھا، تو جس نماز میں امام تھا وہی نماز ہم بھی پوری کریں گے۔ ایک دوسرا قول اس سلسلے میں یہ ہے کہ وہ ظہر کی نماز پوری کرے گا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کی یہ رائے ہے کہ وہ
ظہر کی 4 رکعت پڑھے گا. یعنی اگر 1 رکعت سے کم ملے اسے، چاہے رکوع میں ملے، چاہے سجدے میں ملے، چاہے تشہد میں ملے، جہاں بھی جا کر کے ملا، 1 رکعت سے کم اس کو اگر نماز ملتی ہے امام کے ساتھ، تو اب وہ 1 رکعت اور ملانے کے بجائے وہ پوری ظہر کی 4 رکعت پڑھے گا امام کے ساتھ جب تک ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ ظہر کی نیت سے پوری 4 رکعت پڑھے گا ان کے یہاں. یہ لوگ جو اس بات کے قائل ہیں کہ 4 رکعت اسے پڑھنی ہے پوری، ان کے پاس اس سلسلے میں کیا دلیل ہے؟ کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ دلیل آپ کو میرے جو ابھی درس گزرا ہے اس کی روشنی میں آ گئی ہوگی سمجھ میں. دلیل کیا ہے؟ انہوں نے انہی حدیثوں کو دلیل بنایا ہے. جو حدیثیں ابھی آ رہی تھیں 1 رکعت کے بارے میں، وہی حدیثیں اس مسئلے کی دلیل ہیں کہ جس آدمی کو 1 رکعت مل جائے جمعے کی، اور باقاعدہ بعض روایتوں میں اس کی وضاحت ہے جمعے کے لفظ کی. بعض روایتوں میں نے آپ سے کہا صرف نماز کا بیان ہے، لیکن بعض روایتوں میں جمعے کا بیان ہے. جس کو جمعے کی 1 رکعت مل جائے تو اس کے ساتھ دوسری ملا لے، تو اس کو گویا کہ اس کا حکم مل گیا، جماعت کا حکم مل گیا. جو یہ حدیثیں تھیں اسی کی روشنی میں تو کہتے ہیں جب 1 رکعت کے بارے میں آپ نے یہ بات کہی ہے کہ 1 رکعت مل جائے تو اس کے ساتھ دوسری ملا لے، اس سے بات سمجھی جاتی ہے، اس سے بات سمجھی جاتی ہے کہ اگر اس سے کم ملے تو پھر وہ یہ نہیں کرے گا. اب کیا کرے گا اس کا بیان تو حدیث میں نہیں ہے. اگر میں آپ کو اصول فقہ کے لحاظ سے یہ بات سمجھاؤں تو اس کو کہا جاتا ہے اصول کی اصطلاح میں مفہوم مخالف یا دلیل خطاب کہتے ہیں اس کو. دلیل خطاب یعنی اس طرح کے کسی بھی حدیث سے دلیل لینا، مفہوم مخالف یا دلیل خطاب، یہ ذرا کمزور ہی استدلال مانا جاتا ہے اصول فقہ کے لحاظ سے، کیونکہ حدیث میں اس کی صراحت تو نہیں ہے کہ اگر 1 رکعت سے کم ملے تو آپ نہیں کر سکتے، ایسا بیان تو نہیں ہے. اس کے بارے میں حدیث خاموش ہے. حدیث میں صرف کیا بیان ہے؟ اگر کسی کو 1 رکعت مل جائے تو اس کے ساتھ دوسری ملا لے، اس کو نماز مل گئی. بقیہ اگر 1 رکعت سے کم ملے تو کیا کرے؟ حدیث اس کے بارے میں خاموش ہے. حدیث میں اس کے بارے میں کچھ بیان نہیں کیا گیا. کیا کرنا چاہیے؟ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسی یعنی جو حدیث ابھی آپ کے سامنے میں نے پیش کی کہ جب آدمی مسجد میں پہنچتا ہے امام کو پورے سکون کے ساتھ جانا چاہیے، امام کو جس حال میں پائے تو اس کو امام کے ساتھ شریک ہو جائے. اس کے بعد آپ نے کہا فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا. اس کے اندر عموم کی بات آتی ہے کہ یہ عام حدیث ہے جس میں جمعے کی نماز بھی شامل ہے اور دوسری تمام نمازیں جو فرض نمازیں ہیں وہ سب شامل ہیں اس میں. تو فرض نمازوں کے ساتھ جمعے کی نماز بھی اس میں شامل ہے. اس کے لحاظ سے آپ دیکھیں تو عموم سے استدلال کیا گیا ہے، اور یہاں جمعے کی نماز کے تعلق سے یہ بات آئی ہے کہ اگر کسی کو 1 رکعت مل جائے تو اس میں دوسری شامل کر لے ہو، اس کو نماز مل گئی. آپ کے سامنے ہم نے قول کو واضح کیا. دو رائے تھی، دونوں رائے کو واضح کر دیا. اور یہ بھی ہم نے کہا کہ باقاعدہ اس کے بارے میں کسی حدیث میں نص موجود نہیں ہے. نص کا مطلب یہ کہ باقاعدہ یہ لفظ آیا ہو کہیں حدیث میں کہ اگر کسی کو امام کے ساتھ تشہد بھی مل جاتا ہے تب بھی اس کو جمعے کی نماز مل گئی. ایسے کسی لفظ کے ساتھ کوئی حدیث نہیں، اسی کو نص کہا جاتا ہے مسئلے میں. ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے، ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے. جب اس طرح کی روایت ہوتی ہے تو وہیں اختلاف کی گنجائش سب ختم ہو جاتی ہے. اگر کبھی اس کے خلاف کوئی جاتا بھی ہے اہل علم میں سے تو صرف اس شکل میں کہ اس کو وہ حدیث نہ ملی ہو. تو ویسی کوئی نص نہیں ہے. یہاں پر اجتہاد ہے لوگوں کا، اجتہادی مسئلہ ہے، لوگوں نے اجتہاد کیا ہے اور اجتہاد کی روشنی میں یہ 2 رائے ہمارے سامنے آئی ہے. اب ہم اس میں سے کس کو بہتر سمجھیں، کس کو بہتر سمجھیں، یہ ہمارا معاملہ ہے. اب میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کو پھر سے وہی 1 رکعت والے میں لے چلتا ہوں، کیونکہ سارا معاملہ اسی کے ارد گرد گھوم رہا ہے.
ابھی ہم نے آپ سے کہا کہ بعض روایتوں میں جمعے کا بھی ہے اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ جمعے کے علاوہ دوسری نماز بھی، جمعہ یا دوسری نماز۔ جب ہم مسجد میں پہنچتے ہیں کسی بھی نماز کے لیے اور ہمیں ایک رکعت ملتی ہے تو ہمیں وہ نماز ملتی ہے، یا تشہد میں پہنچتے ہیں تب بھی مل جاتی ہے؟ تب بھی مل جاتی ہے، نہیں ملتی ہے؟ جمعے کو چھوڑ دیجئے، اس کے علاوہ عمل اسی پہ چلا رہا، اسی پر عمل کر رہے ہیں کہ جس حالت میں بھی امام کے ساتھ جا کر کے مل جاتے ہیں تو ہم وہی نماز پوری کرتے ہیں اور ہمیں وہ نماز مل جاتی ہے، یہی ہے۔ اور جب اسی حدیث کے اندر یہ بات ہے کہ جمعے کی یا کوئی اور نماز، دوسری نمازوں کے بارے میں بھی تو یہ بات آئی ہے کہ جس کو ایک رکعت مل گئی تو اس کو نماز مل گئی، جیسے ہم دوسری نمازوں کے بارے میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ایک رکعت سے کم ملنے کے باوجود بھی وہ نماز مل جاتی ہے، وہی مسئلہ کس کے بارے میں کہیں گے؟ جمعے کی نماز کے بارے میں۔ دونوں میں تفریق کرنا، دونوں کو الگ الگ پیش کرنا، یہ بات تو سمجھ میں نہیں آتی، جبکہ اسی حدیث میں یہ بات آتی ہے۔ ہاں جی، تو اب جیسے جمعے کی نماز ملی اس کو، اب دوسری نماز، جیسے ہم کوئی آدمی ظہر کی نماز میں پہنچا، جمعہ چھوڑ ظہر کی نماز میں پہنچا، ایک رکعت سے کم ملی تو اس کو نماز مل گئی، ایسے ہی جمعے میں پہنچا، ایک رکعت سے کم ملی تو جمعہ مل گیا، جب جمعہ مل گیا تو دو ہی رکعت جمعہ ہے۔ یہی مسئلہ ہے کہ مل گئی کا مطلب کیا ہے، وہ اس کو اس کا حکم مل گیا۔ جیسے عام نمازوں کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جمعے جو جماعت کا حکم ہے وہ اس کو مل گیا۔ ہاں جی ہاں، نہیں، ضعیف اور صحیح کا مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف یہ ہے کہ اس کے لحاظ سے لوگ کہتے ہیں کہ جب آدمی نکل گیا تو اس عمل میں شمار کر لیا جاتا ہے، اس اپنی نیت، چونکہ اب وہ نیت کے لیے وہ نکل گیا ہے نماز کے لیے تو وہ نماز میں ہی شمار کیا جاتا ہے، انتظار میں ہے تب بھی وہ نماز میں ہی شمار کیا جاتا ہے، لیکن جماعت کا حکم نہیں ملتا اس کو۔ اب یہ الگ ہے معاملہ، ثواب کا، جو یہ میں نے کہا کہ ثواب کا جہاں تک معاملہ ہے، آدمی کے نیت کے لحاظ سے، چونکہ اس کام کے لیے وہ نکلا یا انتظار کیا، جو بھی معاملہ ہوا اس کے لحاظ سے اس کو اللہ تعالیٰ ثواب دینے والا ہے، اس کے بارے میں یہ بات کی جاتی ہے، لیکن جماعت کا تعلق سے نہیں ہے، جماعت کا حکم نہیں ملا اس کو، ثواب مل سکتا ہے لیکن جماعت کا حکم نہیں ملتا۔ میں آپ کو ایک دوسری مثال سے سمجھاتا ہوں، یہ جو آپ نے بھی مسئلہ پیش کیا۔ کبھی ہوتا ہے آدمی بالکل تیاری کر لیا نماز کے لیے، وضو کر کے اب گھر سے نکلنا چاہ رہا ہے، اس کو پیٹ میں کچھ محسوس ہوا، ضرورت سی محسوس ہوئی، وہ ٹوائلٹ چلا گیا، جب تک فارغ ہوگا تب تک جماعت نکل گئی، جماعت نکل گئی۔ اب یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ گویا کہ جماعت سے نہیں، جماعت سے نماز نہیں، اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ثواب دینے والا ہے، اس کی اپنی نیت کے لحاظ سے، اس کی اپنی کوشش کے لحاظ سے اس کو جماعت کا ثواب ملے گا۔ ایک آدمی بیمار ہے، مسافر ہے، جتنا وہ سفر کی حضر کی حالت میں نماز پڑھتا تھا یا صحت کی حالت میں نماز پڑھتا تھا اتنا اس کو ثواب ملتا ہے۔ ثواب دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام، ثواب کی حد تک ہم بات کر سکتے ہیں لیکن جماعت کی حد تک بات نہیں کر سکتے اس کے بارے میں۔ جب تک جماعت سے نہیں پڑھیں گے تب تک جماعت، اسی لیے اگر وہ دوسری جماعت کر کے پڑھ سکتا ہے دوسری جماعت میں پڑھے گا، بعد میں نکلا جماعت ہو چکی تھی، اب دوسری نماز جماعت ہے تو جماعت سے ہی پڑھے گا، دوسری جماعت میں پڑھے گا، اس کے لیے بہتر ہے۔ یہ نہیں کہ نہیں اب تو میں تو چونکہ جماعت پہلے سے یہ تھا اس لیے میں تو جماعت مجھے مل گئی، مجھے اکیلے ہی پڑھنا، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے اس کے تعلق سے۔ لیکن جماعت کا ثواب اس کے بارے میں شبہ نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو جماعت کا ثواب اس کی نیت کے لحاظ سے دے گا۔ ہاں جو حدیث میں ہے کہ نماز پوری کرے امام کی، جی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی نماز پوری کرے گی، ہاں جو امام پڑھا رہا ہے۔ جی، اگر امام فصل میں ہے
جی ہاں صحیح ہے. پوری نماز اس کی پوری نماز ہے. یعنی امام کے لحاظ سے کیا جو نماز ہے وہ نماز پوری پڑھے گا. ہاں پر وہ جو نماز پڑھ رہا ہے وہ پوری. ہاں وہی جو نماز ہے جو نماز پڑھ رہا ہے وہ نماز پوری پڑھے گا. ہاں تو اگر وہ لیٹ پہنچا اور اگر جمعہ مس ہو گئی ہے اس کی جی ہاں تشہد میں تو وہ تشہد میں پہنچا بھی جمعے میں پہنچا نا اگر مس ہو گیا تب تو متفق علیہ ہے. یعنی اگر سلام پھیر دیا پہنچا تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ پوری ظہر کی 4 رکعت پڑھے گا. لیکن جمعے کا کچھ بھی حصہ مل جاتا ہے جیسے تشہد ہی مل جائے تو ہاں جی ہاں نہیں ہو سکتا نہیں ہو بس. یہ جمعے کے تعلق سے عام جماعتوں میں تو اختلاف بھی ہے لیکن جمعے کے تعلق سے بالکل یہ ہے کہ وہ ایک ہی جمعہ. بس کبھی کسی وجہ سے اگر چھوٹ گیا یہ تو ظہر کی نماز پڑھے گا اس کے لیے بدل وہی ہے بس. جیسے دیگر صلوات کے بارے میں ہم مان بھی لیں کہ اسے جماعت نہیں ملی اگر ایک رکعت سے کم ملی تو چونکہ تعداد وہی ہے تو مسئلہ نہیں آتا. اس میں بھی وہی ہے تعداد چونکہ 2 ہی ہے مسئلہ نہیں ہوگا. تعداد اس میں بھی الگ نہیں ہے تعداد وہی ہے مسئلہ صرف یہ ہے کہ اس کو وہ حکم ملے گا یا نہیں ملے گا. اگر دوسری نمازوں میں جماعت کا حکم مان لیتے ہیں آپ اس میں تو اس میں بھی جمعے کا حکم آ جاتا ہے. جمعے کا حکم مل گیا نماز نہیں جمعے کا حکم مل گیا تو 2 ہی رکعت پڑھے گا. یہ 2 حدیث میں یہ کیسے اسی پر چلے آ رہا ہے وہاں پر بھی جیسے عام نمازوں کو شامل جی ہاں ایک رکعت جس کو مل گئی اس کو مل گئی. یہ کبھی بھی اس میں بعض لوگوں نے اس کا معنی بیان کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے 1 رکعت ملنے کا جو معاملہ ہوتا ہے 1 رکعت ملنے کا. اور یہ ویسے فقہ حنفی کے لحاظ سے یہ بات ہے ذرا عصر کی نماز اور فجر کی نماز کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے 1 رکعت مل گئی یا سورج کے غروب ہونے سے پہلے 1 رکعت مل گئی تو وہ لوگ جو ہے ادرکہ کا معنی یہ لیتے ہیں کہ اسی وقت کوئی آدمی بالغ ہوا یا اسی وقت کسی عورت کا وہ خون سے پاک ہو گئی تب اس کو وہ نماز پڑھنی پڑے گی. یہ نہیں کہ اسی وقت پڑھنا ہے تو گویا کہ اس نے وقت پا لیا اس کا. یہ نہیں ذرا بہت کمزور ہے یہ بہت ہی کمزور ہے چونکہ وہ غلط ہے وہ استدلال صحیح نہیں ہے اس کی تعویل کرتے ہوئے چونکہ ان کے ہاں اس وقت نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے تو اس کی تعویل کرتے ہوئے یہ بات کہتے ہیں وہ جو. ہاں بہرحال یہ ایک مسئلہ ہے تو دونوں رائے ہے دونوں رائے آپ کے ذہن میں رہے. دونوں رائے کیا ہے جمعہ کے دن اگر 1 رکعت سے کم ملے تو جمعے کی نماز 2 رکعت پڑھیں گے یہ قول ہے. اور دوسرا قول یہ ہے کہ 4 رکعت ظہر کی نماز پڑھیں گے جمعے کی نماز نہیں پڑھیں گے. دونوں قول ہیں اس سلسلے میں دونوں رائے ہیں اور میں نے کہا کہ مسئلے میں کوئی نص موجود نہیں ہے. دونوں طرف جو دلیلیں پیش کی گئی ہیں یہ ایسی دلیلیں ہیں جیسے ایک تو دلیل مفہوم مخالف کی میں نے آپ سے کہا اور اس طرح کمزور دلیل ہی مانی جاتی ہے اصول فقہ کے لحاظ سے. اور اسی طریقے سے فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا عام نمازوں کے بارے میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے لیکن کیا جمعے کی نماز کے بارے میں بھی یہی بات کہی جائے گی یہ اتنا واضح نہیں جیسے ابھی ہمارے بھائی کہہ رہے تھے. ان کی بات تو اپنی جگہ پر درست تھی کہ یہ اس میں اس کے تعلق سے اتنا واضح نہیں ہے کیونکہ یہ اس کی اپنی نماز کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے. امام کی نماز کے ساتھ جوڑیں گے تو پھر مسافر کا مسئلہ بھی آئے گا جیسے انہوں نے بات کہی کہ اگر امام مسافر ہے 2 رکعت نماز پڑھایا تو امام کے لحاظ سے وہ 2 رکعت ہے مقتدی کو کتنی پڑھنی ہے 4. تو جس آدمی کی فوت ہوئی ہے وہ نماز 1 رکعت فوت ہوئی ہے امام کے ساتھ تو وہ 3 رکعت پڑھے گا اس لیے کہ اس کو 4 رکعت پڑھنی ہے. اس کی اپنی نماز جو 4 رکعت ہے تو اس کی اپنی نماز کے تعلق سے بات کہی جا رہی ہے. تو بہرحال یہ مسئلہ اس حدیث کے استدلال میں ہے اتنا قوی استدلال اس حدیث سے وہ بھی نہیں ہے. اور ساتھ میں جو مفہوم مخالف والی بات میں نے کہی تھی اس کے اندر بھی استدلال اتنا قوی نہیں مانا جاتا ہے مضبوط نہیں مانا جاتا ہے. تو دونوں جگہ پر کمزوری ہے 2 رائے ہے اور بہتر رائے مجھے یہ لگتی ہے کہ جمعے کی نماز کا جتنا حصہ بھی مل جائے وہ جمعے کی نماز کے لحاظ سے اسے مکمل کر لے گا. 1 رکعت یا 1 رکعت سے کم ملے جتنا بھی حصہ مل جائے
وہ کس کے لحاظ سے مکمل کر لے؟ جمعے کی نماز کے لحاظ سے مکمل کر لے. یہی معاملہ عیدین وغیرہ کا بھی ہے، عید کی نماز کے تعلق سے بھی، اور یہی معاملہ جمعے کی نماز کے تعلق، جو عید کی نماز کے تعلق سے انشاءاللہ آگے چل کر کے بات آئے گی. اگر کسی کی عید کی نماز میں بالکل تشہد میں پہنچا ہے تو جب وہ پڑھے گا تو کیا تکبیرات جو زائد ہیں وہ اس کے ساتھ پڑھے گا یا صرف 2 رکعت نماز پڑھے گا؟ وہ مسائل آتے رہتے ہیں اس طرح کے. اگر کسی کو اکیلے پڑھنا پڑ گیا، جماعت پوری چھوٹ گئی تو وہ کیسے پڑھے گا اس کے بعد؟ تو یہ سب چیزیں ہیں انشاءاللہ آگے عید کی نماز کے تعلق سے بیان میں وہ باتیں آئیں گی. تو جمعے کی نماز 2 رکعت اگر وہ آخری بالکل تشہد میں پہنچتا ہے تب بھی جمعے کی نماز پڑھے، یہ بہتر لگتی ہے رائے. لیکن دونوں رائے میں نے آپ کے سامنے پیش کی اور دونوں رائے کی دلیل بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. ٹھیک ہے، اور دونوں دلیلوں میں جو پہلو تھا کمزور پہلو، وہ پہلو بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اگر کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں، 2-3 منٹ باقی ہے. اور دو مرتبہ پڑھتے ہیں الگ الگ امام، الگ الگ ٹائمنگ. جی کوئی بات نہیں. یہ جگہ کی تنگی کا اگر معاملہ، جیسا آپ نے ایک مجبوری بتائی، یہ مجبوری کا معاملہ ہے. لیکن یہی چیز اگر لوگوں میں تفریق پیدا کرنے کے لیے ہو تو غلط ہو جاتی ہے. یعنی چونکہ ہمارا ان کے ساتھ نہیں بنتا ہے، نہیں جمتا ہے، تو یہ الگ پڑھیں گے، ہم الگ پڑھیں گے. تو اس کے بارے میں یہ بات کہے گی کہ چونکہ مقصد اجتماعیت ہے، اگر یہ اجتماعیت ختم ہو رہی ہے اس کی وجہ سے تو وہ صحیح نہیں ہے. جمعے میں اجتماعیت یہ اہم چیز ہوتی ہے. ایسے ہی جو ہے 2 جماعت جو مسجد میں نماز کے تعلق سے ہے، یہ متفق علیہ بات ہے سب کے یہاں، کہ اگر دوسری جماعت کوئی آدمی صرف اس لیے کر رہا ہے کہ وہ پہلی جماعت کے ساتھ راضی نہیں ہے، اس امام کے ساتھ پڑھنے میں یا ان لوگوں کے ساتھ پڑھنے میں، اس لیے اپنی الگ جماعت کرنا چاہتا ہے، تو یہ حرام ہے، کیونکہ یہ جماعت کے مفہوم کے خلاف ہے. سب کچھ رہے گا اس میں، مکمل ہو، دوسرا الگ ہی. گویا کہ الگ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، ویسے ہی ہوتا ہوگا نا وہاں پہ عربی میں. عربی میں خطبہ ہوتا ہوگا. ہاں، وہ عربی میں خطبہ ہی خطبہ ہوتا ہے ان کا اثر. وہ تقریر چھوڑ دیجئے، وہ تقریر نہیں، وہ خطبہ جو ہے عربی میں جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہی، وہ لازمی طور پر ہونا ہے. ہاں ہاں، یعنی اس ٹائم نماز ہے جمعے کی. جی ہاں، وہ غلط ہے. اصل خطبے کا ٹائم فکس ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن جماعت کا ٹائم فکس نہیں ہونا چاہیے. ہاں، امام جتنی دیر کو خطبہ دے گا اس کے بعد نماز ہوگی. ہاں، آپ کو اتنے ٹائم تک دینا ہے یہ خطبہ. اگر پہلے ختم کر دیے تو دنیا بھر کا ہنگامہ شروع ہو جاتا ہے وہ. ہاں، غلط ہے اصل. ایسا اگر ہے تو خطبے کی اہمیت بھی پیدا ہوگی. ہاں، لوگ جو خطبے کے لیے آئیں گے، خطبے کے لیے اصل آنا ہے. تو خطبے کا ٹائم ہوتا ہے نا، یہ خطبے کا ٹائم ہے، لیکن وہ رہتا ہے کہ اتنے ٹائم خطبہ ہوگا اس کے بعد جماعت ہوگی. لوگوں کو معلوم رہتا ہے یہ. اگرچہ کہ آپ مسجد میں لکھ بھی دیں کہ صرف خطبے کا ٹائم لکھیں، جماعت کا ٹائم نہ لکھیں، پھر بھی وہ انڈرسٹوڈ ہے وہ کہ اتنے ٹائم تک خطبہ ہوگا اس کے بعد جماعت ہوگی. بلکہ اگر یہ رہے کہ کبھی 10 منٹ، کبھی 15 منٹ، کبھی جو ہے آدھا گھنٹہ، خطیب اپنے لحاظ سے خطبہ ختم کر دیا، بات پوری ہوگی، ختم کر دیا اور جماعت فوراً ہو جائے گی، تو یہ ٹھیک ہے. میں نے آپ کو ایک مرتبہ دیا، بتایا بھی تھا شاید، بنگلور ہی کی ایک مسجد کا معاملہ ہے. کلیۃ الحدیث میں پڑھنے والے ایک طالب علم کو، وہاں پہ جو خطیب تھے وہ کہیں گھر گئے ہوئے تھے چھٹی میں، تو ایک بچے کو بھیج دیا جو ہے خطبہ دینے کے لیے. وہ بچوں کا کیا ہے، تیاری کر کے جاتے ہیں، جتنا تیاری کر کے ہیں اس سے آگے ایک لفظ بول نہیں سکتے. تو اتنا بولنے کے بعد اب انہوں نے چھوڑ دیا. کہاں تک کھینچیں گے، وہ کھینچیں گے تو کچھ الٹی سیدھی باتیں بھی نکل آئیں گی تو مسئلہ پیدا ہو جائے گا. چھوڑ دیے. اس کے بعد جیسے ہی اترے جماعت ہوئی، آدھے سے زیادہ لوگوں کی جمعے کی نماز چھوڑ گئی. وہ ہنگامہ جو شروع ہوا بعد میں، اس کے بعد وہ آ کر کے شکایت کر رہے تھے، مجھ سے بھی تذکرہ کیا انہوں نے اس کا، خود انہوں نے اپنی زبان سے یہ بات کہی مجھ سے کہ ایسا ایسا ہو گیا مسجد میں. اور ذمہ دار اس کو ڈانٹ رہے ہیں.
وہ خطیب ہے، اس کا اپنا احترام ہے، وہ سب چیزیں ختم ہو جاتی ہے، اس کو باقاعدہ کیا کر رہے ہیں؟ ڈانٹ رہے ہیں۔ تو ایسی چیز ہوئی تھی وہ، تو وہی میں نے کہا کہ کبھی بھی ختم کر دیں گے تو یہ معاملہ پیش آئے گا۔ جی اللہ بس کیا جائے، سبحان اللہ